الدین النصیحہ او کما قال علیہ السلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے اپنے کرم سے اس امت کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ اب جو اپنی حقیقی خصوصیتوں کو کھو دے، اپنے امتیازات کو نظر انداز کر دے، وہ اسی اعتبار سے محروم و ناپسندیدہ شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے خصوصیت سے جو انعامات ہم پر فرمائے ہیں ہم ان کی پوری قدر کریں، ان خصوصیتوں کو اپنے اندر باقی رکھیں۔ جن بہت سی خصوصیات سے اللہ نے اس امت کو نوازا ہے، ان میں سے ایک گفتار رسالت کی انجام دہی ہے۔ فطرت انسانی میں یہ بات رکھتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ اسی لیے ہمارے روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ اگر کسی نابینا کو ہم کنویں میں گرتا ہوا دیکھتے ہیں تو نہ صرف مسلمان بلکہ عام انسان بھی اس کو بچانا اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتا ہے۔ کسی اجنبی بچے کی طرف کوئی بچھو چلتا ہوا دکھائی دیا، کوئی بچہ سڑک پر کھیل رہا ہو، کوئی بچھو بھاگا چلا جا رہا ہو، یہ تک معلوم نہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کسی مسلمان کا ہے کہ غیر مسلم کا، لیکن جو دیکھے گا، ہاں دیکھنے والا مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، اس کے اندر کی ایک آواز ہے، وہ یہ ہے کہ اس بچے کو اس نقصان سے بچانا چاہیے۔ اس لیے یا تو آگے بڑھ کر بچھو کو مار دے گا یا تیزی سے لپک کر بچے کو ہٹا دے گا اور اٹھا لے گا۔ فطرت انسانی میں یہ بات رکھی ہے کہ نقصان سے بچایا جائے۔ گھر کے بازو کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ دیکھیں گے کہ پورے کے پورے محلے والے فکر مند ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس آگ کو بجھا دیا جائے، لیکن یہ معاملہ ان نظر آنے والی چیزوں کے ساتھ جو ہمارا ہے اس میں تھوڑا سا اور ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ جس چیز کو ہم نقصان سمجھتے ہیں اس سے بچنے کو اور بچانے کو انسانی اور اخلاقی فریضہ جانتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ اور اللہ کا رسول نقصان قرار دے، نہ اس سے بچنا ضروری سمجھتے ہیں نہ اس سے بچانا ضروری سمجھتے ہیں۔ بتائیے کہ ایمانی اعتبار سے کس درجے کھوٹ ہمارے اندر پیدا ہو گیا کہ جس چیز کو ہم نے اپنے طرف سے نقصان والی چیز قرار دے دیا، اس پر تو اس کے نقصان دہ ہونے کا اتنا یقین آیا کہ خود بھی بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچاتا ہے، اور جس کو اللہ نے نقصان والی چیز بتائی اور جس چیز کو اللہ نے مضرت رساں چیز بتائی، نہ اس سے بچنا ضروری سمجھ رہا، نہ کسی کو اس میں گرتا ہوا دیکھ کر بچانا ضروری جان رہا۔ اور بتائیے کہ اپنے اپنے ایمانوں کی تجدید کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ بڑی ضرورت ہے میرے بھائیو اس بات کی، اور ایمان نام ہی اس بات کا ہے کہ آدمی نظر کے مقابلے میں خبر پر یقین زیادہ کرے۔ ایک ہے میری نظر اور ایک ہے نبی کی خبر، ایک ہے میری اور آپ کی نظر اور دوسری ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر۔ ایمان اس بات کا نام ہے کہ جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں اس دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور جس چیز کو میں نفع والی دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرا اس کو نفع والی دیکھنا غلط ہو، اور جس چیز کو میں نقصان والی دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں میرا یہ خیال کہ وہ نقصان والی ہے اور میری یہ نظر کہ وہ نقصان والی ہے غلط ہو،
لیکن کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کسی کو نقصان والی چیز قرار دے دیا اور ہمیں شبہ ہو کہ اس کے اندر نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نفع والی چیز بتلا دی اور ہمیں شک و شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ نفع اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ کیا نقصان کا اس چیز میں جس میں اللہ کے رسول نے نقصان بتلا دیا، نقصان کا نہ ہونا ممکن ہے؟ جس چیز میں اللہ کے رسول نے نقصان بتلا دیا اس میں نقصان کا نہ ہونا ممکن ہے، اور جس چیز کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نفع والی بتا دیا اس کے نفع والی ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ جب بات ایسی ہے تو پھر میرے بھائیوں ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہے۔ دیکھو تقریروں کی ہیں دو قسمیں، ایک ہے معلومات افزا اور ایک ہے کارآمد چیز، یعنی وہ جس کے سننے کے بعد میں ہمارے لیے کچھ کام لگ جاتے ہیں۔ معلومات افزا جتنی باتیں ہیں اس میں لذت زیادہ ہوتی ہے، اور کام کی جتنی چیزیں ہیں ان کو سن کر کاموں سے اپنے آپ کو لگا دینے سے اس میں اجرت زیادہ ملتی۔ اب لذت چاہیے کہ اجرت، ایک مسلمان تو اجرت کا طلبگار ہے، لذت کا طلبگار نہیں ہوتا۔ ہم تو اللہ سے اجر کو مانگتے ہیں، اپنی آخرت کے بننے کو مانگتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی ہماری آخرت کی زندگی بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیو آج کی گفتگو میں یہ خیال آیا کہ ایک کام ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ وہ کام ہے کرنے کا۔ فطرت انسانی میں یہ بات رکھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں خیرخواہی کی جائے۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے خیر الناس من ينفع الناس۔ چھوٹا سا جملہ ہے، سب کو یاد رہ سکتا ہے، پوری تقریر یاد نہ رہے تو بس یہ ایک جملہ ہی ہمارے ساتھی یاد رکھ کے لے جاویں اور جا کے اپنے گھروں میں بھی سنا دیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، سارے انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ جس انسان سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچا وہ انسان سب سے اچھا انسان۔ آج فلاح و بہبود کی بہت سی تنظیمیں قائم ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں نمایاں حصہ لیتے ہیں اور دنیا بھر میں گھوم پھر کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی تکمیل کی وہ ایک مہم چلاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے انعامات ان کو مختلف ممالک کے لوگ دیتے ہیں کہ صاحب یہ نوبل انعام یافتہ، ان کو فلانا انعام دیا گیا۔ خدمت خلق کے سلسلے میں پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین انعام کا مستحق ان کو قرار دیا گیا کہ ان کی کچھ خدمتیں ہیں بندوں کے ساتھ میں، انسانوں کے ساتھ میں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صاحب ان کی خدمتیں اور واقعی خدمتیں ہوں، نہ معلوم اس کے پیچھے کیا کیا اغراض کار فرما ہے۔ اگر کسی خدمت کے پیچھے یہ غرض کار فرما ہو کہ میری اس خدمت کے نتیجے میں یہ مجھ سے متاثر ہو کر میرے مذہب کا قائل ہو کر ایک خدا سے ہٹ کر تین خداؤں کی عبادت کی طرف آ جائے، یہ خیرخواہی ہوئی کہ بدخواہی ہوئی؟ لوگوں نے اس کو خیرخواہی سمجھ رکھا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، فطرت انسانی میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ لوگوں کو اور خود کو نقصان سے بچاتا ہے اور لوگوں کو اور خود کو نفع والے اعمال کے اندر داخل کرتا ہے۔ تو ایک نقصان وہ ہے جس کو میں نقصان سمجھ رہا، اور ایک نقصان وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نقصان بتلا رہے ہیں، اور ایک نقصان وہ ہے جس کا تعلق آدمی کے جسم کے ساتھ ہے، اور دوسرا نقصان وہ ہے جو آدمی کی روح کے ساتھ متعلق۔ کوئی آدمی کسی کے جسم کو مار رہا ہو تو 8, 10, 15, 20 جمع ہو جاتے ہیں اس مقصد سے کہ بھئی اس کے جسم کو یہ جو اذیت پہنچائی جا رہی ہے اس سے اس کو نجات دلا دی جائے۔ اور جتنے شریک کار ہوتے ہیں وہ سب کے سب خیرخواہ، ہمدرد، تعریف کے قابل سمجھے جاتے ہیں۔ تو ایک ہے جسم کا نقصان اور ایک ہے روح کا۔ یہ بات یاد رہے کہ جسم کا جو نقصان ہے وہ وقتی ہوتا ہے
اور اس کو کتنے ہی نقصان سے بچایا جائے، اس کو کتنے ہی نقصان سے بچایا جائے، ایک دن بہرحال جسم کو نقصان سے دوچار ہونا ہے۔ مثلا گردے کی تبدیلی کا ایک معاملہ ہے، آدمی کا ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو اگر اس کا گردہ نہ بدلا جائے، اب 1,00,000 روپے خرچ کر کے اور لندن بھیج کے اس کا گردہ بدلا دی، بتائیے کہ وہ آدمی مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ یہ جو تھوڑے دن اس کی زندگی کا مسئلہ بظاہر ہم نے وابستہ کر لیا اس کے اس گردے کے ساتھ میں، تو اس کے اوپر خرچ کرنے کو ضروری سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اگر اپیل کر دی جائے کہ صاحب اس کی زندگی خطرے میں ہے اور اس کے گردے کے بدلنے کی ضرورت ہے اور وہ محتاج قسم کا آدمی ہے، اس واسطے ہم میں سے جس قدر تعاون ہو سکتا ہو کر ڈالو، تو اللہ کا کرم ہے کہ سینوں میں انسانوں کے جسم کو اذیت سے بچانے کا اتنا جذبہ کار فرما ہے کہ ہزاروں روپیے لوگ جمع کر دیتے ہیں کہ صاحب کسی طریقے سے اس کی زندگی بچ جائے۔ تو یہ جو زندگی کے بچانے کا معاملہ ہے یہ تو موقتی زندگی ہے، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے اور تھوڑے نقصان سے اس کو بچانا ہے۔ اس کے لیے اگر وقت فارغ کرنا پڑا تو وقت فارغ کریں گے، مال خرچ کرنا پڑا تو مال خرچ کریں گے، کسی کو آمادہ کرنے کی ضرورت پڑی تو آمادہ کریں گے، ساری چیزیں کریں گے، مگر یہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے اس کو اذیت جسمانی سے بچا لیا جائے۔ مگر میرے بھائی اور بزرگوں، ایک نقصان وہ ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت تو آخرت کی ہلاکت اور عیش تو آخرت کا عیش، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ تو اصل زندگی آخرت کی اور حقیقی نقصان آخرت کا اور حقیقی فائدہ آخرت کا۔ اس واسطے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ بتلایا ہے، تمام انسانوں کے بارے میں ہمارے سینوں کے اندر یہ جذبات پیدا ہو جائیں کہ میں محنت کر کے اور کوشش کر کے اس بات کے لیے اپنے بھائیوں کو آمادہ کروں کہ وہ آخرت میں نقصان سے دوچار ہونے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لیں اور آخرت میں حاصل ہونے والے فائدوں کا جو سبب اللہ نے اعمال کو بنایا ہے وہ اعمال ہماری اپنی زندگی کے اندر آ جائیں۔ حیرت ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے بارے میں آج اس انداز سے سوچنے کو آمادہ اور تیار نہیں، اپنی بہنوں اور بھائیوں کے بارے میں اس انداز سے سوچنے کو آمادہ اور تیار نہیں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں آج یہ سوچنا اور سمجھنا ہی ختم ہو گیا کہ اس کا یہ جو عمل ہے اس کی آخرت کو تباہ کر دیتا۔ درحال کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسوہ ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے کہ لوگوں کی آخرت کی فلاح و بہبودی اور لوگوں کو آخرت کے نقصان سے بچانے کے لیے اپنے عزیز و اقارب کے جسمانی نقصان کو برداشت کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے شہید ہوئے، برداشت کیا کہ نہیں کیا؟ قریب کے آدمی، چچا، نہایت محبت والے، لیکن آپ کے پیش نظر دو نقصان تھے، ایک نقصان تھا دنیا کا اور ایک نقصان تھا آخرت کا۔ بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نقصان تھا جسم کا اور دوسرا نقصان تھا روح کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی خیرخواہی کے لیے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کے جسمانی نقصان کو برداشت کیا، لیکن یہ نہ چاہا کہ انسانوں کے اندر سے آخرت کی فلاح و بہبود کی محنت ختم ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ کام ہے ہمیں کرنے کا کہ اللہ جل شانہ نے اس خصوصیت امتیاز سے ہمیں نوازا ہے کہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو اور ہم اس کام کو کرنے والے بنے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ خیبر کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لا یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من الدنیا وما فیہا، اگر اللہ جل شانہ اے علی تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو ہدایت دے دے تو یہ چیز تمہارے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے کا لفظ بھی آیا۔
تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ کام ہمیں کرنے کا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، انسانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی۔ انسانی اعتبار سے اس طرح کہ پورے کے پورے انسان آدم و حوا کی اولاد ہے۔ ہم سب کے سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم ہیں، اور سارے انسانوں کی ابتدائی ماں حضرت حوا ہیں۔ اس اعتبار سے پورے کے پورے انسان بھائی بھائی ہیں۔ اسی لیے بعض بزرگوں کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ ایک وہ آدمی جس کو دنیا دھیر کہتی ہے، اور ایک وہ آدمی جس کو دنیا چمار کہتی ہے، اس اعتبار سے میرا حقیقی بھائی ہے کہ ابتدائی اعتبار سے میری اور اس کی ماں ایک ہے، میرا اور اس کا باپ ایک۔ آج تو نفرتوں کا ایک ماحول سا پیدا کر دیا گیا، اور ایک دوسرے سے انتہائی نفرت کرنے لگے، جبکہ اسلام نے یہ بات بتلائی تھی کہ تم سب کے سب ایک انسان کی اولاد ہو۔ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم سب کو ایک انسان کے ذریعے سے پیدا کیا، ایک نفس کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ تو انسانی اعتبار سے بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیں کہ لوگوں کو ان اعمال سے روکیں جن اعمال کی بنیاد پر لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں، اور لوگوں کو ان اعمال کی ترغیب دیں جن اعمال کے سبب اللہ جل شانہ جنت میں داخلے کا فیصلہ کرتے ہوں۔ کئی ایک اعتبارات ہیں اس کے، اور بے شمار فضیلتیں ہیں اس کی۔ ایک روایت سناتے ہوئے میں بات کو ختم کروں کہ روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ جل شانہ کچھ لوگوں کو جنت کے اندر بالا خانے عطا فرمائیں گے، اور وہ بالا خانے شہداء کے بالا خانوں سے اوپر ہوں گے، اور ان بالا خانوں میں لاکھوں دروازے لگے ہوئے ہوں گے، اور حق تعالی جل شانہ 300 حوروں کے ساتھ میں اس کا نکاح کریں گے۔ جب وہ آدمی اپنے حوروں کی طرف دیکھے گا، ان کا یقین رکھنا ان باتوں کا، یعنی دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ 300 حوروں کے ساتھ میں اللہ جل شانہ اس کا نکاح کریں گے۔ جب وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، حوروں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، تو حوریں کہیں گی کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس چیز کا صلہ اور معاوضہ ہیں، اور پھر وہ خود ہی کہیں گی کہ فلانے انسان کے ساتھ میں تم نے جو بھلائی کی تھی اور اس کو خیر کی طرف جو بلایا تھا، اور برائی سے جو تم نے روکا تھا، اس کے عوض میں اللہ نے تمہارے ساتھ میں ہمارا نکاح کیا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، حق تعالیٰ کو یہ بات بے انتہا پسندیدہ ہے کہ اس کے گمکردہ راہ بندوں کو اللہ جل شانہ کی طرف بلایا جائے، اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راہ دکھلائی جائے۔ اس لیے اپنا یہ کام ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں، اپنے محلے اور پڑوس کے بارے میں فکر مند ہو، اور سب مل کر اس بات کی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے دعوت والی محنت عام ہو، جس کے ذریعے سے حق تعالیٰ کا دین دنیا کے اندر عام ہو، اور حق تعالیٰ کے دین کا بول بالا ہو، اور اس طریقے سے امن و آشتی سارے دنیا کے اندر پھیل جائے، اور سارے کے سارے انسان ابدی محرومی سے اپنے آپ کو بچا کر ابدی سعادتوں کے مستحق بن جائیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ وقال تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
محترم سامعین کرام، جو آیات آپ کی خدمت میں اس وقت پڑھی گئی ہیں، پہلی آیت میں تخلیق انسانی کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے، اور بتلایا گیا ہے جن اور انس کی تخلیق کا منشا، ان کو پیدا کیے جانے سے مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی عبادت کریں۔ لیعبدون کے ذیل میں مفسرین نے، مفسر اعظم علامہ ابن کثیر، علامہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ لیعبدون کی وہ تفسیر لیعرفون سے کرتے تھے، یعنی ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہم کو پہچانیں، اپنے خالق کی معرفت حاصل کریں، اپنے رب کو پہچانیں۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس لیے اللہ نے جنات کی تخلیق کی۔ تو ہمارا مقصد زندگی ہمارے خالق کی معرفت ہے۔ اب اگر مقصد زندگی کو ہم پورا نہیں کرتے تو ہم اللہ کی نگاہ میں ناکام ہیں۔ دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا اور یہ کام ہمارے ذمے کیا گیا کہ کائنات کی چیزوں میں غور کریں، اللہ کے مخلوقات میں تفکر و تدبر کریں، اللہ کے کلام کو پڑھیں اور سمجھیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اب معرفت تمام چیزوں کی حاصل ہے، اس کی معرفت حاصل نہیں جس کی معرفت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ کتنی نادانی کی اور کتنی ناسمجھی کی بات۔ پیسے کی معرفت ہم کو ہے، زمین کے ٹکڑوں کی معرفت ہم کو ہے، ملازمت کی معرفت ہمیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی معرفت ہمیں ہے۔ کسی بھائی کو دسترخوان پر بٹھا دو، مرغی کے سینکڑوں ٹکڑے کٹے ہوئے ہوں، کوئی ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے کر اس سے پوچھو کہ بھائی یہ کون سا عضو ہے، تو فوراً بول بیٹھے گا کہ یہ تو فلاں ہے۔ کھانے پینے کی ایک ایک چیز کی معرفت حاصل، باغات کی پھلوں کی ایک ایک چیز کی معرفت حاصل۔ کوئی چیز خریدنے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کپڑا کون سا اچھا اور کون سا خراب، چیز کون سی اچھی ہے اور کون سی بودی ہے۔ ہر چیز کو ہم جانتے اور پہچانتے ہیں، اور شروع ہی سے بچوں کو ایک ایک چیز کی معرفت کراتے ہیں۔ ایک بچہ بازار گیا اور کوئی سامان لے آیا، ماں دیکھ کر کہتی ہے کہ تجھے تو سامان بھی لانا نہیں آتا، کہیں یہ چیز ایسی لائی جاتی ہے، اس میں سے ایک دو اچھے ہوں وہ نکال کر بتلاتی ہے کہ دیکھو ایسے لایا کرتے ہیں، ایسے نہیں لایا کرتے۔ کتنے یہ بچے واپس کر کے آتے ہیں بار بار سامان کو کہ ماں ناراض ہو جاتی ہے۔ تو شروع سے چیزوں کی معرفت ماں کراتی ہے بچوں کو، باپ کراتا ہے بچوں کو، بھائی اور بہنیں کراتے ہیں بچوں کو۔ اور اگر معرفت کا نظام نہیں ہے، جاننے اور پہچاننے کا کسی ذات عالی کا، تو وہ میرے اور آپ کے پالنہار اور پروردگار کا نہیں۔ حالانکہ مقصد تخلیق صرف اللہ کی معرفت، آدمی اللہ کو جانے اور اللہ کو پہچانے۔ جس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اللہ نے ان کو عجیب غریب بادشاہت دی تھی، ہوا آپ کے مسخر تھی، جنات آپ کے تابع تھے، پرندوں کی بولی وہ سمجھتے تھے، غیر معمولی ایسی بادشاہت اللہ نے انہیں دی تھی کہ نہ پہلے ویسی کسی کو ملی نہ بعد میں۔ اور قرآن کریم میں ان کا واقعہ بہت تفصیل سے لکھا ہے۔
اس میں سے صرف میں ایک پہلو کی طرف اشارہ کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ موجود تھے اور پورے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے، تو دیکھا کہ ان میں ہدہد موجود نہیں ہے، ایک پرندہ ہدہد وہ موجود نہیں۔ سب کی حاضری ضروری، کوئی ایک بھی غیر حاضر ہو جائے تو بادشاہ کی تابعداری میں خلل ڈالنے والا، نافرمانی کرنے والا شمار ہو کر وہ مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب نگاہ ڈالی تو ایک پرندے کو غائب پایا، جس کو قرآن نے ہدہد کہا۔ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جس کے سر کے اوپر تاج ہوتا ہے، ٹک ٹک کسی وہ آواز لگاتا ہے، اور شاید اس کو ہم اپنی زبان میں کچی تکار کہتے ہیں۔ وہ غائب تھا۔ وتفقد الطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو غائب پایا۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، کیا ہوا مجھ کو کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ ام کان من الغائبین، یا وہ غیر حاضر ہے؟ بڑوں کی ذمہ داری ہے ماتحتوں کی پوری نگرانی کرنا۔ ہمارے پاس 2-4 بچے گھروں میں اور ہم سے نگرانی نہیں ہو سک رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا بچہ کہاں جا رہا، کون سی گلی میں ہے، کن لڑکوں کے ساتھ ہے، کون سے سینما گھر میں گھسا ہے، اور کون سا کھیل دیکھ رہا ہے۔ ہم میں سے کسی کو کوئی فکر ہے؟ جبکہ اللہ جل شانہ نے ذمہ دار بنایا تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ دیکھو تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جتنے اپنے ماتحت ہیں قرآن کریم کے اس جزئیے سے سبق لیں کہ وہاں پوری سلطنت کے باوجود ایک پرندے کی غیر حاضری کا حساب و کتاب ہو رہا، اور ہم اپنے گھر میں 2-4 بچوں کا صحیح جائزہ نہیں لے سکتے، ان کی صحیح نگرانی نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ کیا ہوا میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ غیر حاضر وہ کیوں ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اسے اس غیر حاضری پر سخت عذاب اور سخت تکلیف دوں گا، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ کوئی معقول وجہ لے کر میرے پاس آئے کہ غیر حاضری کی بنیاد کیا ہے۔ یہ بات فرمائی۔ ایسا نہیں کہ کسی سے کوئی کوتاہی سی ہم کو نظر آ گئی، اب ہم بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے سزا دینا شروع کر دی ہیں، معلوم نہیں کر رہے ہیں کہ کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا، آخر کیوں دیر ہوگی، کیا تاخیر ہو گئی، اتنی سمجھنے سننے کو ہی تیار نہیں ہوتے۔ گھر میں بیوی محترمہ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، مثلا کھانا سالن دیر سے پک جائے، اب میاں یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں دیر ہوئی، یہ نہیں دریافت کرتے کہ تاخیر کا سبب کیا ہے، کوئی معقول عذر، کوئی معقول وجہ اس کے پاس ہے کہ نہیں، بس یہ کہ صاحب وقت پہ تیار نہیں ہوا تو بجانا شروع کر دیا، اور وہ بھی ایسا جیسے جانوروں کو مار۔ ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے، میرے اندر سے تو آہ نکل گئی کہ یا اللہ، ان حیوانوں کو ان ضعیف عورتوں کے حوالے کیوں کر دیا گیا؟ انسانوں میں سے انسانیت جا چکی کہ صاحب کس بنیاد پر تاخیر ہوئی، کوئی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا آدمی۔ وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام پوری سلطنت کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے باوجود ایک معمولی سے جانور کے بارے میں فرماتے ہیں غیر حاضری اس کا جرم ہے، اگر اس کے پاس کوئی معقول عذر ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کو سزا دوں گا، یوں فرماتے ہیں۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی سی تاخیر ہوئی، تھوڑی سی دیر ٹھہرے رہے، حاضر ہو گیا، ہدہد حاضر۔ قرآن کریم کا قصہ ہے، آپ جناب الف لیلہ کے کہانیوں میں سے کوئی کہانی آپ سمجھ لیں، ایسا نہیں، قرآن کریم کی یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔
تھوڑی سی تاخیر کے بعد میں وہ حاضر ہو گئے، اور آنے کے بعد میں اس نے عذر سنانا شروع کیے کہ میری غیر حاضری اور دیر حاضری کی وجہ یہ ہے۔ احطت بما لم تحط به، نے کہا کہ مجھے اشرف المخلوق کو، نبی آخر الزمان کی آخری امت کو یہ بات آج تک نہیں سمجھ میں۔ پہلی بات جو اس نے کہی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کر رہے ہیں، اور پھر دوسری جو بات کہی وہ یہ ہے کہ اپنے غلط اعمال کو وہ خوبصورت اعمال سمجھنے لگ گئے۔ یہ غلط فہمی بھی ہمارے اندر سے نکل جائے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے، میں مجھ سے اچھا کوئی دوسرا نہیں، میرے عمل سے اچھا کسی دوسرے کا عمل نہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا جو طرز زندگی ہے وہ خوبصورت طرز زندگی، میرے جو اعمال ہیں وہ خوبصورت اعمال ہیں۔ میرے بھائیو، اس سے نکلنا، جس کا عمل قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے، چاہے دیکھنے میں کتنا ہی حسین و خوبصورت کیوں نہ ہو، اندرونی اعتبار سے وہ اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ اس کو اجالا کہنے کو علامہ اقبال تیار نہیں تھے، اجالا کہنے کو علامہ اقبال تیار نہیں تھے، اور یوں فرمایا تھا، نئی تہذیب کا ہو منہ جلد کالا، نئی روشنی کا ہو منہ جلد کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا۔ اس کو تو وہ اجالا کہنے کو بھی تیار نہیں تھے، آج ہم نے اس کو انتہائی حسین و جمیل چیز سمجھ کر اپنے سینوں سے لگا کر رکھ دیا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا مقصد زندگی اپنے خالق و مالک کو جاننا اور پہچاننا، اور اسی کو پرستش کے لائق جاننا، اور اسی کی مرضیات میں ایک ایک لمحے کو گزارنا۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ محترم حضرات، یہ آیت کریمہ کا جامع ترین ٹکڑا آپ حضرات نے سنا۔ اس میں حق تعالی نے علم کی فضیلت اور جہل کی مذمت بیان فرمائی۔ اور پوچھا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال جو ہوتا ہے، جس کو عربی میں استفہام کہتے ہیں، یہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک استفہام انکاری کہلاتا ہے، یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو فضیلت بخشی ہے دیگر مخلوقات پر، وہ فضیلت علم کی بنیاد پر۔ اس لیے اکابر کے دیے ہوئے مشوروں اور ان کے ارشادات کی روشنی میں آج خصوصیت کے ساتھ اس مسجد میں آنے والے ان تمام ساتھیوں کو جو مختلف محلوں سے آتے ہیں، دور سے بھی آتے ہیں اور قریب سے بھی، یہ مشورہ دینے کا خیال بڑی شدت سے ذہن میں آیا کہ ہمارے بڑوں نے دین کو پھیلانے، علم کو عام کرنے، جہالت کو دور کرنے کے لیے ایک سہل اور آسان تدبیر بتلائی تاکہ جہالت کی تاریکی سے ہم نکلیں، علم کی روشنی میں ہم آئیں۔ اعمال کو علم کی روشنی میں
کرنے کے ہم خوگر بنے، ہماری آخرت بنے، دین کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے، اس کے لیے ایک آسان سی تدبیر بعض محقق علماء نے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہر محلے میں بیماروں کے لیے ڈاکٹر ہوا کرتے ہیں، اور اگر محلہ بڑا ہو، ڈاکٹروں کی سہولت نہ ہو، باقاعدہ حکومت میں درخواست دی جاتی ہے کہ یہاں ایک دواخانہ قائم کیا جائے کہ اتنی کثیر آبادی میں بیماروں کے علاج و معالجے کے لیے کوئی سہولت نہیں۔ جیسا اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ آبادیوں میں ڈاکٹر ہوں، ایسے ہی اس بات کا اہتمام کریں کہ ہر محلے میں ایک دو عالم دین ہوں اور ان کے کام کی ترتیب بھی سمجھیں۔ یوں کہا کہ ان کی جو مصروفیات ہوں گی اس میں سے ایک یہ کہ ہفتے میں ایک دن اس کام کے لیے مقرر ہو کہ مسائل کے بتلانے کی ایک نشست ہو، ایک کام کا مشورہ ہے اور اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور ہر محلے میں اس قسم کا طریقہ کار شروع ہو تاکہ آہستہ آہستہ جہالت ہماری زندگیوں کے اندر سے نکل جائے، کیونکہ اس قسم کی تدابیر اب تک اختیار نہیں کی گئیں۔ نتیجے میں ہزاروں تقریریں ہو جانے کے باوجود ہمارے گھروں سے جہالت کی تاریکی نہیں جاری، اور ہمارے ماحول سے خرافات اور رسوم و رواجات نہیں نکل رہے، اور تمام زندگی کے شعبوں میں اللہ کے احکام کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ طریقوں کو زندہ کرنے کا رواج نہیں پڑا، حالانکہ تمام خیر اسی کے اندر مضمر تھا۔ یوں کہا کہ ہفتے میں